سب سے زیادہ اسلام کو ترقی فاروق اعظم کے دور میں، عجم کے علاقوں میں اسلام کی وسعت فاروق اعظم کے دور میں، شام فتح ہوا فاروق اعظم کے دور میں، ایران فتح ہوئے فاروق اعظم کے دور میں، مصر کی سرحدوں پر اسلام کا پرچم لہرایا فاروق اعظم کے دور میں، افریقہ کے جنگلوں تک اسلام پہنچا فاروق اعظم کے دور میں۔ گویا کہ فاروق اعظم کا دور بہت خوبصورت دور ہے۔ اسی دور کے متعلق اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے آدمی تھے، فکر کیا تھی، ان کی فکر کا اندازہ کریں، ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اجلہ صحابہ کرام کو جمع کیا، یعنی جو صحابہ کرام میں بہت چنندہ اور منتخب صحابہ تھے، صاحب الرائے تھے، جن کو بہت زیادہ صحابہ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو جمع کیا۔ فرمایا میں تجارت کرتا ہوں اور اب چونکہ مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا ہے، اب میں تجارت نہیں کر سکوں گا، تو میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے بیت المال سے۔ خود آپ نے فرمایا میرے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کی فکر دیکھیں، صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں۔ کسی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے تو دوستی کی بنیاد پر آدمی چاپلوسی کرتا ہے کہ اس کی نظر میں، اور پھر وہ بھی جو منصب پانے والا بندہ ہے، جس کو کوئی منصب مل رہا ہو، بڑا عہدہ مل رہا ہو، لوگ تو اس کی خوشی چاہیں گے، اس کی چاپلوسیاں کریں گے۔ لیکن وہ کیا لوگ تھے، ان کے دلوں کا تزکیہ، میں نے شروع میں کہا نا، ان کے دلوں کا تزکیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا۔ تو صحابہ کرام مشورہ دیتے رہے، اتنا کر لے، اتنا کر لے، اتنا کر لے۔ اس محفل میں مولائے کائنات موجود تھے لیکن چپ اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا علی تم کچھ کہو، تو مولائے کائنات نے فرمایا انتہائی کم درجے کا، جو بہت ہلکی کوالٹی کا کھانا ہوتا ہے، اتنا کھانا جتنا ہوتا ہے وہ، اور جو انتہائی ہلکی کوالٹی کا لباس ہوتا ہے وہ، بس بیت المال سے تم کو دو چیزیں ملے گی شرعاً، کیونکہ گھر تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ضرورت کے لیے لباس اور کھانا ضروری ہوتا ہے، تو تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا کھانا، لیکن وہ بھی کتنا، جو مدینے کے مسکین کھاتے ہیں وہ کھانا، اور جو مدینے کے مسکین کپڑا پہنتے وہ، بس بیت المال سے تم کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بننے سے پہلے گھر والوں کو اچھا کھلایا، سب کیا، خود تو اس وقت بھی نہیں کھایا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، تو پھر فاروق اعظم کے گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں بنا، اچھی ڈش نہیں بنی، اور فاروق اعظم کے لباس کا حال یہ ہوتا تھا کہ مدینے کے مسکین بھی تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، اس سے بھی کم درجے کا لباس مسلمانوں کا امیر، خلیفۃ المسلمین، تین بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے فاروق اعظم جو ہے وہ لباس پہنتے تھے، آستینیں جو ہے پھٹی ہوتی تھی، اس سے ڈورے نکل رہے ہوتے تھے، لباس پر جو ہے وہ پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور وہی لباس پہن کر فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ پڑھتے، وہی لباس پہن کر فاروق اعظم وفود سے ملاقات کرتے، یہودی، عیسائی، مجوسی، بڑے بڑے سردار جس لباس میں بھی آتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہی لباس پہن کر کے بیٹھتے۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی لوگوں کو ترس آتا، لوگ مشورے دیتے کہ آپ لباس تبدیل فرما لیں، بلکہ فاروق اعظم کا یہ بھی حال گزرا، ایک ہی جبہ تھا آپ کے پاس اور اسی پر زندگی گزرتی تھی، ایک ہی لباس پر، ایک ہی لباس پر زندگی گزرتی تھی۔ ایک دن متعینہ وقت، جمعہ کا وقت، متعینہ وقت کے ٹائم کے حساب سے فاروق اعظم جمعہ میں نہیں آئے، فاروق اعظم دیر سے جمعہ میں آئے، لیٹ آئے، اس لیے کہ اس وقت تک تو ابھی اذان ثانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ اذان ثانی کا سلسلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوا، ایک ہی اذان ہوتی تھی اس وقت۔ رسول اللہ کے دور میں ایک اذان، صدیق اکبر کے دور میں ایک اذان، فاروق اعظم کے دور میں جمعہ کی ایک اذان، عثمان غنی کے دور سے دوسری اذان شروع ہوئی، اس کا پس منظر الگ ہے۔ تو فاروق اعظم جو ٹائم متعین تھا اس سے تاخیر سے تشریف لائے، لیٹ آئے، لوگ پہلے سے جمع تھے جمعہ کے اندر۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا عمر تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، ہمارا ٹائم چلا گیا، ہم کو آدمی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا شیڈول لے کر کے آتا ہے، ہمارا ٹائم چلا گیا، ہمارا وقت تم نے تاخیر کر دی، لیٹ کر کے تم نے مسلمانوں کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ عمر
جس کے روب اور دبدبے سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپ جایا کرتے تھے. جب اپنی ذات کی بات آئی، کیا جرت تھی ان لوگوں کی، کسی کو بھی کھڑے ہو کے ٹوک دیتے تھے. آج اگر 4-6 شاگرد کس کے ہو جائیں، 10-12 مرید کسی کے ہو جائیں، 4-6 ماننے والے کسی کے ہو جائیں، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اس کو اف نہیں کر سکتے. لیکن 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا بلا شرکت غیر امیر المومنین، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر قرآن میں، جو مراد مصطفیٰ بنا ہو، وہ فاروق اعظم. اگر جمعہ میں لیٹ آئے ہو، ایک صحابی کھڑے ہو کہتے آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تاخیر سے آپ تشریف لائے امیر المومنین. فاروق اعظم نے جواب کیا دیا، ذرا اس جواب کو توجہ سے سنیں. فاروق اعظم کا جواب کیا تھا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، میں دیر سے آیا ہوں، لیکن دیر سے آنے کی وجہ اگر جان لو تو شاید تمہاری تکلیف اور اعتراض کا مداوع ہو جائے. عمر کے پاس صرف یہی ایک جبہ ہے، عمر کے پاس صرف یہی ایک جبہ ہے. جب جمعہ میں آنے لگتا ہوں تو آنے سے پہلے اس کو دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں. آج مدینے میں دھوپ نہیں تھی بلکہ بدلی تھی، ایک ہی جبہ تھا، سکنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے مجھے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی. یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ہے. اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں پہن سکتے تھے، مگر وہ لوگ بیت المال کے پیسے میں پہننا نہیں چاہتے تھے. وہ لوگ بیت المال کے پیسے پہ عیش نہیں کرنا، وہ بہت شان وار. بلکہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ترس آ گیا فاروق اعظم پر. بہت خوبصورت بات یاد آئی فاروق اعظم کے زہد پر، ان کے تقوی پر. اما عائشہ صدیقہ کو ترس آ گیا. اما حفصہ بنت عمر ابن خطاب، حضرت حفصہ ان کی بیٹی تھی اور ام المومنین بھی تھی، حضور کی بیوی بھی تھی. ماں عائشہ صدیقہ، ان دونوں کو ترس آیا تو کچھ صحابہ ان کو مزید کہنے لگے امی جان یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ زیتون کا تیل روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں، وہ بھی آدھی روٹی، وہ بھی روز نہیں کھاتے. ان سے کہو کہ ذرا یہ کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ ان کو بھی کھانے نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو یہ کھانے نہیں دیں گے، یہ خود نہیں کھائیں گے، گھر والوں کو نہیں کھلائیں گے. تو ذرا ایک کام کرو، کیونکہ یہ سب کی بات کاٹ سکتے، آپ امہات المومنین ہیں، آپ رسول اللہ کی ازواج ہیں، آپ لوگ کی بات نہیں کاٹیں. پھر یہ اچھا پہنتے بھی نہیں، اچھا پہننے بھی نہیں دیتے کسی کو. کوئی اچھا پہن لے تو غصے میں آ جاتے ہیں. آپ کے دور میں بڑے معاملات سخت تھے، آپ لوگ ان کو سمجھائیں، یہ آپ کی بات مانیں گے. بہت امات دونوں ازواج پاک کو کچھ صحابہ نے، نوجوان صحابہ نے، کچھ تابعین نے خوب جو ہے وہ اس پر راضی کیا کہ آپ بات کریں، خود بات کریں. اب ان کی فکر کیا تھی، فاروق اعظم کی فکر کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا. معزول کیوں کیا؟ کہ ایک شاعر نے خالد ابن ولید کی شان میں شعر لکھا، تو آپ نے 1,00,000 درہم اس کو تحفے میں دے دیا. فاروق اعظم کا اعتراض یہ تھا کہ اگر وہ 1,00,000 درہم تم نے اپنی جیب سے دیے، اس کا مطلب تم اتنے مالدار ہو گے کہ 1,00,000 تم شاعروں کو دو، تو تم اپنا پیسہ بیت المال میں جمع کرا، ابھی غریب مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. اور جو 1,00,000 درہم اپنی شان میں شعر سن کے کسی شاعر کو دے دے، وہ مسلمانوں کا قائد نہیں رہ سکتا، آپ کو معزول ہونا پڑے گا. اور اگر بیت المال سے دیے تھے تو آپ کو حق کیا تھا بیت المال سے دینے کا؟ آپ نے ہٹا دیا ان کو. کس کو؟ کوئی معمولی آدمی کو نہیں. خالد کون؟ اللہ کی تلوار، سیف اللہ. ان کی کارکردگی کیا تھی؟ لوگوں نے کہا اللہ کی تلوار کو رسول اللہ نے نیام سے باہر کیا، آپ نے نیام میں ڈال دیا. فرمایا تو بات مت کر، بات یہ ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، فیصلہ یہی ہوگا. بلکہ کسی نے غصے میں آ کے کہا کہ آپ نے خالد سے حسد کیا، وہ کہا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی تائید میں غصے میں آ گیا ہے. آپ نے یہ فرمایا، زیادہ بڑھ کے بات نہیں کہا، تو غصے میں آ گیا ہے. میں نے جو بات کی ہے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ. یہ سوچ تھی. نہ اچھا کھاتے تھے نہ کوئی اچھا کھائے، اس کو کہتے تھے نہیں زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے نہیں دیتے تھے، گھر والوں کو بھی تو کھانے نہیں دیتے تھے. امہات المومنین کو کسی نے بہت کہا کہ آپ بات کریں. دونوں ازواج پاک فاروق اعظم کے پاس گئیں، دونوں خود گئیں. امیر المومنین نے کہا امی جان کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بہت مشقت کرتے ہیں، بہت زہد کرتے ہیں، بہت تکلیف اٹھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پہنے، اچھا پہننے دیں، اچھا کھائیں، اچھا کھانے دیں.
फारूक आजम ने उम्मतुल मोमिनीन को एक सवाल किया, कहा अम्मी जान एक सवाल का जवाब दे दे बस, कि जिस दिन अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ बताओ क्या उस दिन हुजूर के घर में फाका नहीं था? जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ उस दिन हुजूर के घर में फाका नहीं था। हुजूर के सराने दवा का होना तो दूर की बात, उस दिन कायनात के मालिक कौनैन के मालिक के घर में फाका नहीं था। और ये मुझे बताओ क्या कभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने गेहूं की रोटी खाई? हुजूर अलैहि सलाम ने कभी गेहूं की रोटी खाई? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या सूखे टुकड़ों को सिरके में भिगा कर नहीं खाया? और कभी सिरका नहीं हुआ तो कभी पानी में, नमक के पानी, अल्लाह के रसूल ने नहीं खाया। फारूक आजम ने कहा उम्मुल मोमिनीन तुम बताओ, तुमसे ज्यादा रसूलुल्लाह के घर की गवाही कोई नहीं दे सकता। ये बताओ क्या 2 सालन कभी रसूलुल्लाह के दस्तरखान पे जमा हुए, 2 डिशें रसूलुल्लाह के दस्तरखान पे जमा हुई? जब फारूक आजम ने रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी जिंदगी की औरात को पलटना शुरू किया तो लोग थाड़े मार मार करके रोने लगे। फिर कहा बताओ, जब मैंने अपने महबूब को इस शान से जिंदगी गुजारते देखा है कि कभी मेरे नबी ने दोहरी चादर पर आराम नहीं फरमाया, मैंने खुद देखा है कि खजूर की चटाई पर मुस्तफा जान रहमत लेते तो आपके बदन पे चटाई का निशान पड़ जाता। मैं उस पे हाथ फेर कर कहता या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के ताजदार तो नरम गद्दों पे सोए और आप खजूर की चटाइयों पर वो भी निशान आप पे पड़ जाए। खाट पे लेटते थे तो चादर भी नहीं होती थी, बगैर चादर के खाट पे लेटते थे। क्या हाथ का तकिया बना करके बगैर तकिए के तुमने नबी को सोते में नहीं देखा? सब लोग धाड़े मार मार के रो रहे थे। कहा महबूबे खुदा इस शान से जिंदगी गुजारे और उमर को क्या बात की दावत देने आए हो तुम? मैं हुजूर की राह से हट जाऊं, हुजूर की सुन्नत से हट जाऊं, हुजूर की शरीयत से हट जाऊं, हुजूर की जिंदगी से हट जाऊं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना किसके लिए है? उम्मतुल मोमिनीन की आंखें भी डबडबा गई, आंखों में आंसू जारी हो गए, दुपट्टों के पल्लू तर हो गए। और उसके बाद का उमर सच कहते हैं और लोग अपनी बात को वापस ले चुके। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला थे। एक मर्तबा कहत साली का दौर है, कहत साली के दौर में मुसलमानों को फारूक आजम खाना तकसीम करते थे। खाना घर में आए तो देखा कि उनका बेटा हलवा खा रहा है, उनका बेटा हलवा खा रहा है। आपने हलवा छीन लिया। फरमाया मदीने के लोग रोटी के टुकड़ों को तरसे, मदीने के लोग रोटी के टुकड़ों, उमर का बेटा हलवा खाए, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? आपने छीन लिया। तबीयत ये थी आपकी। एक मर्तबा एक फकीर, एक भिखारी आपके पास भीख मांगने आए। फारूक आजम है ये, क्या बताएं हुजूर ने क्या बनाया था? आप ढूंढिए, ढूंढते रहिए, चिराग लेकर नहीं सूरज लेकर ढूंढिए, ये लोग को नहीं पाएंगे आप। दीन पे हम कहाँ हैं? दीन पे मैं यही बात तो कर रहा हूं आपके सामने। हमारे पास दीन की मालूमात है, हमारे पास दीन नहीं रह गया। दीन का है हमारे पास, ये है दीन पे अमल करने वाले। उनकी जिंदगी पढ़ो तो हैरत होती है। एक फकीर है, हमारे पास भी रोजाना लोग फकीर आते हैं, वो भीख मांग रहा था और उसके दोनों थैली लटकी हुई थी, दोनों थैली, और दोनों में अनाज भरे हुए थे, उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। फारूक आजम ने दोनों छीन लिए, पहले थैले छीने, ये फारूक आजम थे, दोनों थैले छीने और छीन करके गुलाम से कहा इसको मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। कहा अब तेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरे लिए भीख मांगना जायज है, ये ले, और उसको दे करके रुखसत किया। जब तू 2 थैले लटका करके भीख मांग रहे तो तुझे जरूरत क्या है? हमारे पास भी लोग आते हैं, जितना भिखारियों के पास आजकल के दौर में मैं समझता हूं कि शायद बहुत सारे कुछ ऐसे सेठ लोगों के बेचारे उनके पास नहीं होगा जितना भिखारियों ने जमा कर रखा है। लॉकडाउन के अंदर मैंने सुना लोगों से कि लोगों ने मांग मांग कर इतना जमा किया कि शायद देने वालों के घर में उतना नहीं था फिर जितना जमा करने वालों के घर में। ये मुसलमानों की फिक्र है, ये मुसलमानों की सोच है। तो ये जो हम लोगों को देते ना, जो कमा सकते हैं, जो खिला सकते हैं, जो बोझ उठा सकते हैं, उनको भीख दे करके गोया हम उनको बिगाड़ रहे हैं। और अगर कोई मौजूद होता हम उसके पास 10 की नोट नहीं बल्कि 100 की निकालते ताकि लोग देख करके समझें कि हम भी देने वालों में हैं, देने वालों में हमारा भी शुमार है। अरे जो कमा सकते हैं उनको मत दिया करो, उनको नसीहत करो अच्छे से, बेटा जा कमा, सवर, तालीम हासिल कर, अपने घर का बोझ उठा, मांग मत। इस्लाम मांगने वालों का मजहब नहीं, इस्लाम देने वालों का मजहब है। और सैयदना फारूक आजम ने फिर मांगने का सिस्टम जो खत्म किया, फारूक आजम के दौर में भीख मांगने का सिस्टम खत्म हो गया था। क्या वो नबी का जानशीन था? आपने भीख मांगने का सिस्टम ही खत्म किया। कैसे? कि फारूक आजम ने फरमाया जितने भिखारी हैं सबको पकड़ो और सबको ला करके एक इमारत में जमा करो, उनको खिलाने का
کی ذمہ داری بیت المال کی، حکومت کی. آپ کھلاتے تھے، آپ خرچہ دیتے تھے، روزانہ خرچہ ان کو دیا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا. یتیم کھانے کا سب سے پہلے جس نے سسٹم قائم کیا، یتیم کھانا سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے. لاوارث بچوں کے لیے سب سے پہلے جس نے انتظام کیا وہ فاروق اعظم ہے. سب سے پہلے پولیس چھاونی جس نے قائم کی وہ فاروق اعظم ہے. پولیس کا نظام جس نے سب سے پہلے قائم کیا وہ فاروق اعظم ہے. فوجی وردیاں جس نے سب سے پہلے نظام دیا وہ فاروق اعظم ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ قاصدوں کا وہ سسٹم فوجوں کے حوالے سے جس نے رواج دیا وہ فاروق اعظم ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ جو یورپ کے اندر برطانیہ اور جو یورپی ممالک جو ہیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر جو لوگ شہری ہوتے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے وظیفے اور تنخواہ ملتی ہے، اس کو سب سے پہلے جس نے قائم کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، عمر ابن خطاب کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہجری کیلنڈر سب سے پہلے جس نے لوگوں کو دیا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی ہجرت کو گویا کہ فاروق اعظم نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.